بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب بدعات کے گھیرے میں کیوں؟ یہ ماہ رجب کیا ہے؟ کتاب و سنت سے جب ہم مطالعہ کریں گے تو کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسی سند وارد نہیں ہے اس سلسلے میں کہ اس کی مہینے کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو جو قریب آ رہا ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد رجب کا مہینہ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کوئی واضح حدیث اس سلسلے میں نہیں لائی ہے جو اس بات پر ابھارتی ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہے یا اس ماہ رجب کی کوئی اہمیت ہے۔ البتہ میں کہوں یہ مومنین کے لیے ایک دستک ہے رمضان کی آمد کا اور اپنی تیاریوں کا اور اپنے ان نقصانات کا جو رمضان مبارک کے اندر جن لوگوں نے کر لیے۔ کئی ایسے جن کے رمضان کے اندر روزے چھوڑ گئے، انہیں چاہیے کہ ان کے دستک ہے ان لوگوں کے لیے کہ اب رمضان قریب آ رہا ہے، وہ اپنے ان کاموں کو کر لیں جو رمضان کے روزے ان سے فوت ہو گئے تھے، جو رمضان کے اندر کیے جانے والے اعمال اہم فرائض والے اعمال تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بہتر طریقے سے ایک موقع ہے جو رجب کا اور شعبان کا مہینہ ہے، اس میں اپنے ان روزوں کی تلافی کریں۔ علاوہ ازیں یہ کہ سنت سے کسی قسم کی کوئی فضیلت اس کے بارے میں نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان کی ہے، لیکن عجیب مرحلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے ماہ رجب کو اتنی اہمیت دے دی کہ اس کا لمحہ لمحہ بھی لوگوں کو اہمیت کا حامل نظر آنے لگا۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس سلسلے میں، کہا جاتا ہے اللہم بارک علینا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ایک ضعیف روایت بیان کی جاتی ہے جو جامع صغیر کی روایت ہے، اس کی سند کے اندر ایک صحابی متروک ہیں اور اس روایت کو درست نہیں کہا گیا ہے، یہ روایت غلط ہے۔ اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں میں عام کر دیا جاتا ہے کہ رمضان سے قبل جو مہینے ہیں، 2 مہینے رجب اور شعبان کے مہینے، اس کو ہمیں بابرکت فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ جو رمضان ہمارے لیے آ رہا ہے اسے ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ضعیف روایت کے تحت لوگ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور بہت ساری مختلف بدعات کو اس ماہ کے اندر کرنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی اس کی جمعرات کو، جو رجب کی پہلی جمعرات ہوتی ہے، اس میں ایک خاص قسم کی نماز ادا کی جاتی ہے جسے صلاۃ الرغائب کا نام دیا جاتا ہے۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جو 6 رکعت پر مشتمل 12 رکعتیں مکمل ہیں، اور اس کو 2 سے کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے 6 رکعتیں، پھر وقفہ، پھر 6 رکعتیں نماز ادا کی جاتی ہے، جس کو صلاۃ الرغائب کا نام دیا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں، یہ شریعت سے خالی نماز ہے جو صلاۃ الرغائب نام سے ادا کی جاتی ہے۔ اس مہینے کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ 22 رجب کو کونڈے بنائے جاتے ہیں جو رجب کے کونڈوں سے بڑے مشہور ہیں، اور یہ وہ بدعت ہے جو نہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے نہ سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ یہ کونڈے کیا ہیں؟ اس کی ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے، عوام الناس میں اس کی بہترین تاریخ لوگ گھڑ کر کے لے کر آتے ہیں جو من گھڑت ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی پوری ایک واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ وقت یاد ہے، لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جب امام جعفر صادق رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے وقت کے اندر ایک بادشاہ کے یہاں ایک نوکرانی کام کیا کرتی تھی، اور وہیں امام جعفر صادق وہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنی مراد پائے تو میرے نام سے کوڑے بھرے، جو بھی میرے نام سے کوڑے بھرے گا 21 کی شام کو اور صبح اس کوڑوں سے 22 کو لوگوں کو کھلائے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ بادشاہ کے یہاں کام کرنے والی جو نوکرانی عورت تھی اس نے سنا اور اس نے جا کر کے عمل کیا۔ ہوا یہ کہ اس کا جو شوہر ہے کئی سالوں سے کوشش کر رہا تھا کہ اپنے مال و دولت میں اضافہ کرے، اپنے کاروبار میں اضافہ کرے، چنانچہ وہ کوڑا بھرنے کی وجہ سے امام جعفر صادق کے نام کا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد سے وہ آگے ترقی کر لیا، اتنا کہ اس نے بادشاہ کے محل کے سامنے ایک مرتبہ میں کھڑا کیا۔ اس کا وزیر جس نے انکار کر دیا تھا امام جعفر صادق کے نام کے کوڑے بھرنے کا، تو بدلے میں اس کو اتنا خسارہ اٹھانا پڑا کہ اس کی وزارت کی جو عہدہ تھا وہ عہدہ ختم ہو گیا، اور وہ در بدر جنگلوں کے اندر پھرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ایک تربوز کو لیا کھانے کے لیے بازار سے، اور جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا، اتفاق سے بادشاہ کا گزر ہوا۔
بادشاہ نے کہا کہ میرا بیٹا بہت دن سے شہزادہ نظر نہیں آتا ہے، وجہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، دیکھو کہیں ایسا نہیں ہے کہ وزیر کو اس کے عہدے سے معزول کر دینے کی وجہ سے اسی نے کہیں قتل نہ کر دیا ہو۔ اس خربوزہ یا تربوز والے جو ہے کپڑے کو کھولا جاتا ہے، اس میں شہزادے کی منڈی نظر آتی ہے، کٹی ہوئی خون سے لطپت۔ پھر کیا تھا؟ پھر یہ کہ اس کو وزیر کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اور اس کی بیوی کہتے ہیں کہ ہم نے امام جعفر صادق کے نام کا انکار کیا تھا، ان کے نام کے کوڑے نہیں بھرے تھے، شاید کہ اس کی بنا پر ہمیں آج یہ سزا بھگتنا پڑ رہا ہے، اگر ہمیں موقع مل جائے تو آئندہ سال ہم کریں گے۔ چنانچہ ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ گھر لوٹ کر آتا ہے، بادشاہ حیران، پورا ماجرا وزیر کو بلا کر سنایا جاتا ہے، تب واضح ہوتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کے نام کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے نام کے کوڑے نہ بھرنے کی بنا پر یہ نقصان اور خسارہ ہوا ہے۔ یہ تمام من گھڑت کہانیاں بنائی گئی اور یہ تمام من گھڑت کہانیوں کو لوگوں کے سامنے اسلام کا، دین کا نام دے کر کے پیش کیا گیا۔ لوگوں کو تو نئی چیزوں کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، پرانے رسم و رواج، پرانے طریق پر چلنا اور کتاب و سنت کے وہی دلائل لوگوں کے لیے بوجھ بن گئے، لہذا لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ رجب کے کوڑے منائے جانے لگے اور 1900 سے یہ تاریخ کی ابتدا ہوئی، وہیں سے اس کوڑے کا آغاز ہونا شروع ہو گیا، جو امام جعفر صادق کے نام سے لے کر کے رجب کے کوڑے منائے جاتے ہیں، پوریاں وغیرہ بنائی جاتی ہے، اسے بھر کر کے 21 کی رات کو رکھ دیا جاتا ہے اور 22 کے دن اس کو لوگوں کو کھلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو مراد بھر دی جائے اس کے ساتھ اور ان کوڑوں کے ساتھ اپنی منت جو رکھ دی جائے اسے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت کے اندر اگر کوئی دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دے۔ ایسی بدعتیں جو لوگ آج اسلام کے نام پر پھیلاتے ہیں، ان کی حقیقت بتا دوں، یہ کہاں سے آئی ہے وہ بھی بتا دوں۔ شیعہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ شیعہ لوگوں نے امیر معاویہ کے نام سے، جو دشمن ہیں امیر معاویہ کے، انہوں نے رجب کے مہینے میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 22 رجب کو امیر معاویہ کی شہادت، ان کی وفات کا وہ وقت ہے، ان کے مرنے پر شیعہ لوگوں نے خوشی منانے کی خاطر، ان کی موت پر ان لوگوں نے خوشی منانے کی خاطر اس کام کو انجام دیا۔ انہوں نے ایک بدعت ایجاد کی، امام جعفر کے نام کا ایک بہترین طریقے سے لوگوں کے سامنے واقعہ گڑھ دیا، کہانی لے کر آئے اور لوگوں کو وہ سکھلا دیا جس کو ہمارے مسلمانوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور نقصان و خسارہ دیکھے کہ یہ تاریخ چلی دی آ رہی ہے۔ جانتے ہیں امیر معاویہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، وہ امیر معاویہ جنہوں نے اسلام کی خاطر، جنہوں نے اسلام کے پھیلانے کی خاطر خود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی۔ یہ امیر معاویہ کے دشمن لوگ، ان لوگوں نے ہمارے مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھلا دیا، ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر یہ گمراہی ڈال دی اور ہمارے مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر اس گمراہی کو بڑے شوق اور چاق و چاق انداز میں اس کو اپنا لیا اور اسے کرنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ بدعت ہے جس سے ہمیں اور آپ کو آج بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تاریخ اٹھا کر کے امام جعفر صادق کے نام کی جو کوڑے منائے جاتے ہیں، اس وقت جو 22 رجب ہے، کہا جاتا ہے یہ ان کی وفات کا وقت ہے اور لوگ ان کی وفات ہی کے وقت میں یہ کوڑے مناتے ہیں اور ان کے نام مرنے کی خوشی میں یہ کام کرتے ہیں، جو آج ہمارا جانتے نہیں ہے۔ بہت سے ایسے گھروں کے اندر ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جس کا حقیقت میں اس کا کوئی تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ بدعتیں ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو آج بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں بتلائی، جو شریعت ہمیں سکھلائی، اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ ہماری شریعت جتنی ہمیں سکھلاتی ہے اس پر ہمارا اور آپ کا عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یہ بدعت کی چیزیں ہیں، اس سے ہمیں اور آپ کو آج بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو ہمارے لیے گمراہی اور ضلالت اور جہنم لازم ہو جائے گی۔ میرے حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام لوگوں سے کہ اب دین کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ کچھ چیزیں نئی طور پر ڈالی جائے، دین کے اندر اب ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے جو کی جائے، مکمل ہو گیا ہے دین۔ مثال دیں، پیالہ بھرا ہوا پانی سے جس کے اندر ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے، ایک قطرہ بھی ڈالا جائے گر جائے، اسی طریقے سے دین اسلام کا معاملہ ہے، مکمل ہے،
اس میں کسی چیز کے داخل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے. اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمام نعمتیں تم پر نچھاور کر دی دین اسلام کی، جتنی شریعت تھی تم کو بتلا دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو میں نے اپنے لیے پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ کا خود یہ فرمان ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رجب، یہ جو معراج کی جو بدعتیں ہیں، یا اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب کی جو رجب کے اندر کی جانے والی بدعتیں ہیں، اور ہر رجب کے آنے والی جمعرات کو، پہلی جمعرات، تیسری جمعرات کو جو نوافل، جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان تمام روزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو آج کی جاتی ہے، اسے اسلام کا نام دیا جاتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ بھی شریعت ہے اور اسلام کے اندر داخل ہے، تو میرے بھائی میں سوال کروں گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صلاۃ الغائب کی نماز پڑھی ہے؟ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے کوڑے بھرے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن کوئی جشن منایا ہے؟ یہ تمام سوالات کا آپ کیا جواب دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا کوئی جشن نہیں منایا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز نہیں پڑھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے کوڑے نہیں بھرے. نہ صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کا کام کیا ہے. تو یہ عمل شریعت کیسے بن سکتا ہے؟ مجھے جواب دیں وہ جو لوگ رجب کے کوڑے بھرتے ہیں، صلاۃ الرغائب کی نمازیں ادا کرتے ہیں، اس ماہ کے اندر روزے رکھتے ہیں، اور اس ماہ کے اندر وہ بدعات کرتے ہیں جس کا شریعت سے، کتاب و سنت سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے تو گویا آپ نے دین اسلام کے اندر ایک ایسا سوال پیدا کر دیا، کیونکہ یہ رجب کے جو کوڑے ہیں، یہ معراج کی جو بدعتیں ہیں، یہ صلاۃ الرغائب ہیں، یہ وہ نوافل اور روزے اور نمازیں ہیں جو اسلام کے اندر تو پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پہنچانے میں کبھی کوتاہی کی. اللہ المستعان وعلیہ التکلان. نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھی، اب ایجاد ہوئی ہیں، اب آئی ہیں، تو یہ بدعتیں ہیں. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہے، تو یہ عمل کہاں سے آیا؟ میرا ایک سوال ہے آپ کو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا، یا اپنے صحابہ کو کرنے کا حکم نہیں دیا، یا امت محمدیہ کے لیے اس کا حکم نہیں صادر ہوا، تو وہ نبی نے اپنی شریعت کے اندر کمی کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کو پہنچانے میں کبھی وہ کوتاہی کی. افسوس ہوتا ہے. ایسے مسلمانوں کو آنکھیں کھول لینا چاہیے، جو دنیا کے اندر آنکھیں کھول کے جیتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ سب بدعتیں ہیں. یہ آنے والے تمام اپنی چیزوں کی بنائی گئی خرافات ہیں. یہ وہ بدعتیں ہیں جن کا اسلام سے، شریعت سے، سنت سے تعلق نہیں ہے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جو کل قیامت کے دن تمہارے منہ پر ہی پھینک دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جو جس کے ساتھ کل قیامت کے دن آئے گا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو دنیا کے اندر جس کو پوچھتا ہوگا، کسی نبی کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی فقیر کو، جو جس کو پوچھتا ہوگا، جو جس کو دنیا کے اندر مانگتا ہوگا، جو جس کے طریق کو اپناتا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اسی کے ساتھ کھڑا کر دے گا، اسی کے ساتھ لائے گا. کون چاہتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو؟ شریعت کو اپناؤ، صاف ستھری شریعت کو. خرافات سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت محمدیہ ہے، سنت مطہرہ ہے، پاک صاف سنت کو اپناؤ. کل قیامت کے دن محمد کے پیچھے کھڑے ہونے کا موقع ملے گا. جو لوگ دنیا کے اندر پیروں کی، فقیروں کی اور مجذوبوں کی باتوں کو سن کر کے، ان کے طریقوں کو اپنا کر کے ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے طریق پر چلتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو انہی کے یہاں ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے گا. پھر وہ خود گمراہ ہوں گے، تم کو گمراہ کر دیں گے. اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جو ہوگا تمہارا وہی ٹھکانہ ہوگا. بہتر یہ ہے اپنے دین کو بچاؤ، اپنی شریعت کو بچاؤ، اپنے اسلام کو بچاؤ، سنت کی حفاظت کرو اور سنت کو جانو. جب تک تم اپنی طریق کو نہیں جانو گے، اپنے اسلام کو نہیں جانو گے، اپنے دین کی حقیقت کو نہیں جانو گے، کیسے تمہیں پتا چلے گا کہ شریعت کے اندر ہے کیا؟ کبھی غور کیا ہے؟ بہت سے ایسے اعمال ہم لوگ کر جاتے ہیں جس کا سنت کے اندر کوئی جو ہے اس کے بارے میں ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ وہ سنت ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کا عمل کرنا کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اس بات کی کہ ہم پہچانیں اس چیز کو، جس چیز کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو بھلا بیٹھیں گے، چھوڑ دیں گے اور ان اعمال میں پڑ جائیں گے جن کا اعمال کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے، تو ان اعمال کو بدعت کے درجے میں شمار کیا جائے گا اور یہ بدعتیں سوائے ہمیں اور آپ کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانے کے علاوہ کچھ نہ ہوگا.
لہذا درست کر لیں اپنے اعمال کو، سدھار لیں۔ 1902 کے بعد سے آپ کو رجب کی تاریخ کبھی نہ ملے گی۔ رجب کے جو ہے منائے جانے والے یہ جو بدعات ہیں، اس سے پہلے کسی تاریخ میں ذکر نہیں آیا ہے۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ میں بتلا دوں آپ کو کہ رجب کی کوئی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت دی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت دی ہے۔ اگر شمار و قطار کیا گیا ہے جہاں اجر و ثواب کمانا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس کی فضیلت کو زیادہ کر کے بیان کیا گیا ہو، اس میں اعمال زیادہ کرنے کے لیے کہا گیا ہو، سوائے یہ کہ شعبان میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رہتے، لیکن اتنے نہیں جتنے رمضان میں رہا کرتے تھے۔ رمضان سے کچھ کم، شعبان میں زیادہ روزے رہا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اس کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہو، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی چیز کو کیا ہو، اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیا ہو۔ صحابہ اکرام نے کبھی شب معراج نہ منایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی بدعت کی جو ہمارے یہاں رائج ہیں رجب کے پونڈے، اس کو نہ منایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی صلاۃ الرغائب نام کی کوئی نماز رائج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کی بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے جو اعمال صاف ہیں، ستھرے ہیں، سنت مطہرہ سے واضح طور پر ہمارے یہاں موجود ہیں، اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔